ایک چور تھا جس کے پاس بہت سارا پیسہ اور دولت تھی اور بہت ساری ناجائز زمینیں بھی تھی۔ اس نے یہ سارا کا سارا پیسہ اور دولت ناجائز طریقے سے حاصل کی تھی۔ وہ در بدر حقیقی خوشی کی تلاش میں بھٹکتا رہتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ زندگی میں اس حقیقی خوشی کو حاصل کرے جس کی اسے طلب ہے۔ ایک بار اسے ایک آدمی نے بتایا کہ وہ ایک استاد کے پاس جائے اور وہ استاد اسے پہاڑی علاقے میں ملے گا، ضرور وہ اس پرابلم کا حل اسے ضرور بتا دے گا۔ یہ چور اس استاد کے پاس گیا اور اسے جا کے بتایا کہ اس کی زندگی میں بہت ساری دولت اور پیسہ تو ہے، لیکن اس کی زندگی میں حقیقی خوشی نہیں ہے، اور 500 سے زیادہ ایسے چور ہیں جو اس کے ایک اشارے پر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ استاد نے کہا کہ اس سوال کا جواب میں تمہیں ایک شرط پہ دوں گا، تم میرے ساتھ اس پہاڑی کی چوٹی پر جاؤ گے۔ استاد نے اسے 3 پتھر پکڑائے اور کہا ان 3 پتھروں کو لے کر تم میرے ساتھ چلو گے۔ استاد چلنے لگا اور پیچھے اس کے جب یہ چور چلنے لگا تو زور سے چلایا کہ یہ 3 پتھروں کے ساتھ تو میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ استاد نے کہا اچھا ایک پتھر گرا دو۔ اس نے ایک پتھر گرا دیا۔ پھر اس نے زور سے چلا کر کہا میں 2 پتھروں کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ استاد نے کہا ان دونوں پتھروں کو گرا دو۔ اس نے پھر ان دونوں پتھروں کو گرا دیا اور استاد کے ساتھ چلنے لگا، اور وہ کچھ ہی لمحے کے بعد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ استاد نے کہا جس طرح تم ان پتھروں کا بوجھ اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی پر نہیں پہنچ سکتے، اسی طرح تم ناجائز دولت کا وزن اٹھا کر کبھی بھی خوشی تک نہیں پہنچ سکتے، اس خوشی کو حاصل نہیں کر سکتے جو تم زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اگر تم اس خوشی تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ تم اپنے اوپر ناجائز دولت کا برڈن گرا دو۔ اس نے کہا کہ اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی مجھے سکون نہ ملا تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ استاد نے کہا کہ پھر میں ساری کی ساری دولت تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، اور یہ چور وہاں سے چلا گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد یہ چور دوبارہ استاد کے پاس آیا اور کہا کہ آج میں زندگی کی اس خوشی تک پہنچ چکا ہوں جس خوشی کو میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے وہ سارے کا سارا ناجائز پیسہ اور دولت ان لوگوں کو واپس کر دی ہے جن سے میں نے چھینی تھی، لیکن اب میں اتنی دولت کما لیتا ہوں کہ میں اپنے کھانے کا اچھے سے بندوبست کر سکتا ہوں، اور میں اس حقیقی خوشی تک پہنچ کر بہت زیادہ خوش ہوں۔ اس کہانی سے ہمیں بہت اچھی سیکھ ملتی ہے۔ ہم کسی کا حق کھا کر، ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے، ہم کسی کی زمینوں پہ قبضہ کر کے، ہم کسی سے ناجائز پیسہ چھین کر کبھی بھی حقیقی خوشی تک نہیں پہنچ سکتے۔ پیسہ اچھا ہے، اگر اسے پوری دیانتداری اور ایمانداری سے کمایا جائے تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ اسے اس طرح نہیں کمائیں گے تو بالکل یہ پتھروں کے بوجھ کی طرح آپ پہ سوار رہے گا جو آپ کو کبھی بھی خوشی تک نہیں پہنچنے دے گا۔ اس کی ایک ہی شرط ہے، اگر آپ حقیقی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی زندگی میں اپنے اوپر وہ بوجھ مت پیدا کریں جس بوجھ کو اٹھا کر آپ خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔